سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہے کہ اوروں کو کھلاتا تھا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت کے سفر میں مکی دور تقریباً اب اپنے اختتام کی طرف ہے، اور آج ہم سال نمبر 10 اور 11 کا جائزہ لیں گے۔ پہلے نظر ڈال لیتے ہیں گزشتہ ہفتے کے جوابات کے اوپر۔ تقریباً سارے ہی جوابات الحمدللہ آپ نے بہت اچھے دیے، لیکن جو ایک سوال اس کے اندر تھا کہ اسلام کا مزاج کیا ہے، اس میں آپ کی طرف سے مجھے 2 مختلف جوابات زیادہ ملے۔ ہم نے پہلے بھی یہ بات پڑھی تھی کہ اسلام اصل میں ایک دین ہے، اور دین ہوتا ہی اسی لیے ہے کہ اس کو غالب کیا جائے۔ وہ تو پورا نظام زندگی ہے نا، زندگی کا کوئی خانہ اس سے باہر ہے ہی نہیں۔ تو اس وجہ سے جب ایک دفعہ اسلام آ جائے گا تو پھر وہی غالب ہوگا، کوئی اور چیز غالب ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس کو تو غالب ہونا ہے۔ لہٰذا اس کا صحیح جواب یہ تھا کہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ یہ وقت کے جو بھی حکمران ہیں، وقت کی جو بھی نظام ہیں، جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی بغاوت کے اوپر ہیں یا اللہ کی رضا کے مطابق نہیں ہیں، یہ ان کو چیلنج کرتا ہے اور اس کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں آج کے سبق کے اوپر۔ پچھلی دفعہ ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا، پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں پڑھا تھا، مکہ میں جو ظلم و ستم جاری تھا اس کا جائزہ لیا تھا، حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم کا ایمان لانا، اور شیب ابی طالب کا جو محاصرہ مسلمانوں پہ بہت سخت ترین دور گزرا تھا، ہم نے اس کا جائزہ لیا تھا۔ آج جو مکی دور کے 2 سال ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر اسلام کا جو سخت ترین دور چل رہا ہے اس کا تسلسل رہے گا۔ صبر، استقامت کی اعلیٰ مثالیں قائم ہو رہی تھیں۔ عام الحزن نبوت کے 10ویں سال کو کہا جاتا ہے، وہ ہم آج پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر، مختلف قبائل کو اسلام کی دعوت دینا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سودا اور حضرت عائشہ سے نکاح، اور اس کے بعد بیعت عقبہ اولی، اس کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے۔ یہ وہ دور تھا جو اسلام پہ سخت ترین دور تھا۔ یہاں پہ بہت ساری مثالیں ایسی تھیں جبکہ مسلمانوں کو شدید اذیتیں دی جا رہی تھیں۔ تھوڑے سے لوگ تھے، بہت سارے لوگ ایسے تھے جو بہت حیثیت بھی نہیں رکھتے تھے، غلام تھے، کمتر حیثیت رکھتے تھے، مالی لحاظ سے اتنے زیادہ پاورفل نہیں تھے، اور جو قریش کے سردار تھے ظاہر ہے وہ ان کے پاس بہت سارا مال تھا، حیثیت تھی، حالانکہ آپس میں جانتے تھے کہ ہم غلط کر رہے ہیں نا۔ ہمیں یہ بھی روایات میں ملتا ہے، کبھی رات کو چھپ کے آتے تھے، سنتے تھے، اور کبھی کبھی تو ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیتے تھے۔ قرآن سمجھ بھی آتا تھا لیکن یہ لگتا تھا کہ نہ ہی سنا جائے، یہ تو کچھ عجیب طرح اثر کرتا ہے۔ لیکن جو مسئلہ تھا وہ تکبر، تعصب اور ضد تھا، جو حق کی طرف آنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ ایک طرف یہ تعصب تھا اور دوسری طرف وہ مسلمان تھے جن کو کچھ حاصل تھوڑی ہو رہا تھا بظاہر، دنیا والوں کی نظر سے تو ان کو کچھ نہیں مل رہا تھا نا، بلکہ اور سیٹل لائف متاثر ہو گئی تھی۔ کچھ لوگ حبشہ چلے گئے تھے، گھر بار سب چھوڑا، کچھ لوگ ایسے تھے جو اذیتیں اٹھا رہے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جن کو تکلیفیں دی جا رہی تھیں۔ کیا چیز تھی جس نے ان کو اس مقام پر، اس راہ پہ ثابت قدم رکھا؟ یہ سوال میں نے پچھلے ہفتے بھی آپ سے کیا تھا، اور اس کا جواب یہی سمجھ آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول پہ یقین، یہ یقین کہ راستہ تو بس یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے فلاح کا، ہدایت کا، کامیابی کا۔ اور پھر یہ بھی احساس کہ میرا اللہ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے کیا مقام ہے اور کیا ذمہ داری ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اگر زمین میں مجھے اپنا خلیفہ بنایا ہے تو اس لیے نہیں بنایا کہ میں صرف اپنی ضرورتیں پوری کر کے اللہ کے پاس چلی جاؤں. مجھے بھوک لگتی ہے، میں نے کھانے کا انتظام کر لیا، مجھے پیسہ چاہیے تھا، میں نے کما لیا، بلکہ اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں مجھے ہدایات دی ہیں میں ان پر عمل کروں. تو لازمی طور پہ اس کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ جو ہدایت آتی چلی جائے انسان اس کے اوپر قدم رکھتا چلا جائے. پھر اس کے بعد یہ کہ آخرت پہ ایسا یقین تھا کہ یہ معلوم تھا کہ جو کیا جا رہا ہے وہ ضائع نہیں ہوگا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں کو تو پتہ نہیں چلی ہوں گی نا. ابھی بھی ہم نے جو واقعات کا ذکر کیا وہ تو کچھ واقعات تھے نا. ابھی ہم 10ویں سال تک پہنچ چکے ہیں. ان 10 سالوں کے اندر کتنے دن، کتنی راتیں، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ آئے ہوں گے نا. وہ ساری چیزیں آج ہمیں تو سب نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے نا. اور میرے ساتھ بھی جو چیزیں بھی میں فیس کرتی ہوں، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں، وہ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتی. بہت سارے صبر، بہت ساری قربانیاں، ان لوگوں کو بھی یقین تھا کہ جو کیا جا رہا ہے وہ ضائع نہیں ہوگا، آخرت میں ضرور ملے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات پہ بھی یقین تھا کہ پیرامیٹرز ہی چینج ہو گئے تھے کہ دنیا میں کامیابی ہوتی کیا ہے. کامیابی یہ نہیں ہے کہ یہ ڈگری مل گئی، یہ گھر بنا لیا، یہ چیزیں حاصل کر لی. کامیابی یہ ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں لگا رہے اور جنت کے راستے پہ چلتا رہے. اور ایک اور بڑی چیز یہ کہ سب ایک دوسرے سے تقویت پاتے تھے، اکیلے نہیں تھے نا. اکیلے چلنا مشکل ہوتا ہے، سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور حوصلہ پاتے تھے. جیسے ہم سب جب مل کے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. رمضان میں نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ سب لوگ ایک دوسرے کو طاقت دے رہے ہوتے ہیں. ان سارے حالات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وہی کچھ گزر رہا تھا جو سارے مسلمانوں کے ساتھ گزر رہا تھا. تکلیفیں دی جا رہی تھیں، اذیتیں دی جا رہی تھیں، پریشانیاں تھیں. اور اسی سال جو سب سے بڑا غم آیا وہ یہ تھا کہ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی سپورٹ 2 ہستیاں تھیں، حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، دونوں کی وفات ہو گئی تھی. اسی وجہ سے اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی کہ غم کا سال. ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پورے سفر میں 10 سال اب تک جو ہم نے پڑھے ہیں شدید سپورٹ کی تھی. حضرت ابو طالب کا آپ دیکھ چکے کہ کیسے کیسے پریشرز آئے، کیا کیا ان کو سننا پڑا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ حمایت بھی کی اور حفاظت بھی کی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 25 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی، اور مشکل ترین دور تھا جب لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے، آپ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرتی رہیں. ہم یہ واقعہ بھی پڑھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ دیکھیں یہ جو خدیجہ آ رہی ہیں نا، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ یہ کچھ کھانے کی چیز لا رہی ہیں، آپ ان کو ان کے رب کی طرف سے سلام کہیے اور کہیے کہ جنت میں ان کے لیے موتیوں کا ایک محل ہے. کتنی بڑی بشارت ہے نا کسی انسان کو یہ مل جائے. بعد میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ان احسانات کو ہمیشہ یاد رکھا اور یاد کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب کوئی نہیں دے رہا تھا، اس وقت مال دیا جب میرے پاس مال نہیں تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جرنی چل رہی ہے مشکلات والی، کتنی بڑی سپورٹ ہے نا کہ اگر آپ کو گھر سے مل جائے تو. اور حضرت خدیجہ نے بخوبی یہ کردار ادا کیا. اس کے بعد پھر جب ان دونوں ہستیوں کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم و ستم، تنگ کیا جانا، باتیں کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے ہو تو لا کے ان کے اوپر مختلف قسم کی گندگیاں لا کے ڈال دینا، یہ سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ پھر کوئی اور ڈر یا کوئی اور روک ٹوک رہی ہی نہیں. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اب مکے سے نکل کے بھی دین کی دعوت پھیلائی جائے. ظاہر ہے دین کی دعوت تو تمام دنیا کے لیے تھی نا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کا ارادہ کیا اور حضرت زید بن حارث، آپ کو یاد ہوگا حضرت زید جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام آئے تھے اور آپ نے ان کو آزاد کر دیا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید بن حارثہ طائف گئے. وہاں پہ طائف کا ایک رئیس خاندان تھا جس میں 3 بھائی تھے. آپ نے ان تینوں کو مخاطب کیا لیکن تینوں نے بہت ہی حوصلہ شکنی والا جواب دیا اور ایسے ایسے جواب دیے. ایک نے کہا کہ اچھا اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہے تو گویا اس نے کعبے کا پردہ پھاڑ دیا. دوسرے نے کہا کہ تمہارے سوا کوئی اور نہیں ملا اللہ کو. تیسرے نے کہا کہ میں تو تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، اگر تم پیغمبر ہو تو پھر تو میں رد کروں گا، تو یہ تو میرے لیے خطرناک ہے، اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو مجھے تو تم سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے. اتنی زیادہ رد کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے
بات کی، اور اس کے بعد نہ صرف یہ بد زبانی کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پیچھے جو آوارہ لڑکے ہوتے ہیں ان کو لگا دیا۔ 10 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے، مختلف لوگوں سے ملتے رہے، ان کو دعوت دیتے رہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور شہر کے جو اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا گیا، وہ آپ کے پیچھے آتے، آپ بیٹھ جاتے تو پکڑ کے کھڑا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے اور حضرت زید بچانے کی کوشش کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ دونوں زخمی ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زخمی ہوئے کہ آپ کے جوتوں میں خون بھر گیا، اور آپ نے پھر زخمی ہو کے ایک باغ میں پناہ لی جس کے مالک کا نام تھا عتبہ بن ربیعہ۔ اس نے کچھ انگور بھجوائے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی درد دل کے ساتھ ایک دعا مانگی۔ وہ دعا کے الفاظ ابھی آگے آئیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ واپس مکہ کی طرف پلٹے، اور پھر راستے میں مطعم بن عدی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی اور اپنے ہمراہ مکہ لے کر آیا۔ جب واپسی کا سفر جاری تھا تو 2 واقعات ہوئے۔ ایک تو یہ ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ تھا، اور آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ان لوگوں کو کچل دیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے، نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گی۔ کتنا مشکل ہے نا یہ سب، یعنی گالیاں کھا کے دعا دینا، زخمی ہو کے ان کی ہدایت کے لیے دعا کرنا۔ اور ایک اور واقعہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ راستے میں جنوں کی ایک جماعت آئی اور جس نے قرآن سنا اور وہ ایمان لائی۔ سورہ احقاف اور سورہ جن میں ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا کہ واپس آ کے آپ نے کوئی ہمت ہاری ہو۔ پہلے دن سے یہ بات طے تھی نا کہ آپ اٹھیے اور ڈرائیے اور خبردار کیجیے، تو اب کام تو ختم نہیں ہوا، مشن تو زندگی کے ساتھ چلتا رہے گا۔ اب آپ نے مختلف قبائل کا دورہ شروع کیا۔ مکہ میں بہت سارے قبائل آتے تھے، اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہاں خانہ کعبہ تھا اور جو ان کا قدیم طریقہ حج تھا اس کے مطابق لوگ حج کرنے بھی آتے تھے۔ تو جب بہت زیادہ قافلے آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل سے رابطہ کیا، وہاں پہ دین کی دعوت دی۔ انصار کے 6 لوگ مدینہ سے جو آئے تھے وہ وہاں پر اسلام لائے۔ ظاہر ہے کوئی نہیں جانتا تھا کہ آگے جا کے ایک اسلامی ریاست کی بنیاد بنے گی۔ کوئی بھی کام جب کیا جاتا ہے انسان کو تو نظر نہیں آتا نا، بظاہر تو یہ صرف 6 لوگ تھے، لیکن انہی 6 لوگوں سے پھیل کے اور پھر مزید دین آگے بڑھا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاست کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھایا۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادیاں تھیں وہ تو بہت چھوٹی تھیں، اور اس وقت ضرورت تھی کہ گھر میں کوئی خاتون ہو۔ اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ اس کے بعد پھر جو ایک اور اہم واقعہ ہوا وہ 11 نبوی میں ہوا۔ اس سے پہلے آپ نے یہ پڑھا کہ 6 لوگ جو ہیں وہ اسلام لائے تھے انصار کے، اب یہ 6 ایک سال میں ڈبل ہو گئے۔ اور بیت عقبہ اولا، عقبہ ایک مقام تھا، اس مقام پر اولا یعنی کہ فرسٹ اور بیت یعنی کہ اوتھ، پہلا معاہدہ یا پہلا عہد جن 12 لوگوں نے مدینے سے آ کے عقبہ کے مقام پر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، یہ وعدہ کیا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور یہ خواہش کی کہ ہمیں کسی شخص کو ہمارے ساتھ بھیجیے جو ہماری جگہ پہ جا کے لوگوں کو سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو ساتھ بھیجا، وہ ساتھ گئے اور مدینے میں جا کے اسلام کی دعوت دی۔ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پچھلی دفعہ جو بات کی تھی کہ جو 6 کام میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے وہ سارے کے سارے ساتھ چل رہے ہیں۔ قرآن بھی ساتھ ساتھ نازل ہو رہا ہے، اپنی تربیت بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ، ہر طرح کے حالات بھی فیس کر رہے ہیں، عبادتیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، جو پیش آ رہا ہے مقابلہ بھی کیا جا رہا ہے، اور دین کی طرف بلانا اور اسلام کو قائم کرنے کی کوشش بھی ساتھ ساتھ ہی چل رہی ہے، گھریلو معاملات بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، خوشی غمی بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ تو زندگی میں ہوتا یہی ہے کہ ساری چیزیں باری باری نہیں ہوتی، یہ ساری چیزیں ساتھ ہی چلتی ہیں۔ اس کے بعد اب چونکہ حضرت مصعب بن عمیر مدینہ جا چکے ہیں، مدینہ میں اسلام کی پہلی شمع روشن ہو چکی ہے، اس کے بعد آگے کیا ہے ہم 12واں سال انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ آج کی جو ہماری حدیث ہے، حضرت صہیب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی کیا عجیب ہے نا، اسے جو پیش آئے وہ اس کے لیے خیر ہی ہوتا ہے،
اور یہ دولت مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہے. اسے نعمت ملتی ہے، شکر کرتا ہے تو نعمت بھی خیر بن جاتی ہے. تکلیف پہنچتی ہے، صبر کرتا ہے، مصیبت بھی اس کے لیے خیر بن جاتی ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے. کتنی اچھی بشارت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ صرف تمہارا رویہ دیکھتا ہے. حالات کبھی آسان ہوں گے، کبھی مشکل ہوں گے، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی امن ایسا تھا کہ جہاں چاہتے تھے چلے جاتے تھے، کبھی وبا ایسی ہے کہ گھروں میں خوف کی حالت میں ہے، کہیں بیمار ہیں، کہیں صحت ہے، کہیں مال ہے، کہیں نہیں ہے. ہر حال میں خیر ہے اگر انسان صبر کرے، شکر کرے، اللہ سے دعا مانگے، اللہ کی اوپر یقین رکھے تو انسان ہر حال کو اپنے لیے خیر بنا سکتا ہے. آج کا سوال یہ ہے کہ طائف کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے جو الفاظ ملتے ہیں وہ آپ کے سامنے اس وقت آ رہے ہیں. میں آپ کے سامنے یہ دعا کے الفاظ پڑھ دیتی ہوں، لیکن آپ غور کیجئے یہ دعا کون مانگ رہا ہے. یہ دعا ایک اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں جس کے بارے میں سارا معاشرہ یہ کہتا رہا ہے کہ ہمیں آپ سے صرف اور صرف خیر کی امید ہے. ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ آپ دھوکہ نہیں دیں گے، ہم آپ پر اعتماد رکھتے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ نبوت لے کر آتا ہے وہی قوم اس کے ایسے در پہ ہو جاتی ہے کہ اس کے جسم سے خون بہتا ہے، تکلیف اٹھاتے ہیں، اپنے ہی شہر میں جانے کے لیے امان کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن اس کے باوجود جب فرشتہ آتا ہے نا اور کہتا ہے کہ میں کچل دوں تو لوگوں کے لیے بد دعا نہیں نکلتی، لوگوں کے لیے خیر ہی نکلتا ہے کہ نہیں ایک دن ضرور ان میں سے خیر نکلے گا. لیکن اللہ سے تو فریاد کی جائے گی نا. سارے غم، ساری تکلیف، ساری پریشانی، سارا دکھ اللہ کے سامنے تو رکھا جائے گا نا. اس دکھی دل کے یہ الفاظ ہیں، اے اللہ میں تجھ سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں. یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی تو رب ہے. تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ سختی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرا مالک بنا دیا؟ اگر مجھ پہ تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے. میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ مانگتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس پہ دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے. پناہ مانگتا ہوں کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عطاب مجھ پر وارد ہو. مجھے تیری رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں ہے. ان الفاظ سے کیا جھلکتا ہے، کیا سمجھ آتا ہے، کیا سیکھا ہم نے، یہ آپ مجھے اس ہفتے لکھ کے بھیجیں گے. جس سنت پہ ہم عمل کریں گے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بات کرتے تھے کہ اگر کوئی گننے والا الفاظ گننا چاہتا تو گن سکتا تھا، یعنی کہ ٹھہر ٹھہر کے گفتگو کرنا. ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت لاؤڈ بولتے تھے، نہ بہت لاؤڈ ہنستے تھے، بلکہ ایک ٹھہراؤ، ایک ڈیسنسی، ایک مزاج کے اندر تھی، اور الفاظ بھی جو ادا کرتے تھے وہ بہت ٹھہر ٹھہر کے کرتے تھے. تو ہم انشاءاللہ تعالی اپنے اسپیکنگ سٹائل پہ ضرور توجہ دیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم بات کیسے کرتے ہیں. یہاں پہ ہمارا آج کا سبق تو مکمل ہوتا ہے. اگلے ہفتے ہم 12ویں سال سے انشاءاللہ تعالی آغاز کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں